اللہ یاری صاحب السلام علیکم یا علی مدد. السلام علیکم یا علی مدد. کون ہے میرے ساتھ بھائی؟ صاحب میں فرمان ہوں ملتان سے بات کر رہا ہوں. فرمان صاحب فرام ملتان، کیا حال چال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ صاحب الحمدللہ. میں سب سے پہلے تو آپ کے لیے بہت دعا کرنا چاہوں گا کہ ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا کام شروع کیا، اور میں کب سے ہی آپ کو کہ سن رہا ہوں. تو میرے کچھ سوال تھے آپ سے. جی پہلا سوال میرا یہ تھا کہ کہ یہ جو اکثر ذاکرین ہوتے ہیں گانوں کی طرز پہ کہ قصیدے پڑھتے ہیں، تو کیا یہ جائز ہے؟ مجھے نہیں معلوم. اگر وہ یہ جو ہے، اگر دیکھیں انسان وہ گانے جو فساق پڑھتے ہیں نا وہ نہیں پڑھ سکتا. فاسق جو پڑھتے ہیں اس طرح نہیں پڑھ سکتا. اگر اس طرح نہیں ہے تو جائز ہے. اگر مخصوص ہے ان لوگوں کے لیے، ایسا انداز ہے جو بالکل وہ ڈانس کے جو مجلس ہوتی ہے اس میں پڑھا جاتا ہے، اس انداز سے. ہاں اس انداز سے، ٹھیک ہے نا. جو گناہوں کے والے وہ جائز نہیں ہے. اگر اس طرح نہیں ہے یعنی مخصوص نہیں ہے ان کے لیے، وہ نعت میں بھی استعمال ہوتا ہے، سینہ زنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی مخصوص فساق کے لیے نہیں ہے، تو اس کو حرام کہنا بہت مشکل کام ہے. کیا ٹھیک، شکریہ. ایسا ایک اور سوال تھا کہ کہ یہ جو سید ہوتے ہیں تو جو کہ مولا کا فرمان ہے کہ جو بھی سید ہو تو اس کی عزت کرنی چاہیے. میں درست ہوں؟ میں نے یہ نہیں دیکھا ہے کہ مجھے یاد نہیں پڑتا کیسے ہو کہ جو بھی سید ہو اس کی عزت کرنی چاہیے. یہ کتاب ہے، یہ اس میں ہے نا، اس میں اکرم اولادی کتاب ہے، اس میں جامع الاخبار میں، جس کا مصنف بھی غیر معلوم ہے اور اس کے روایات بھی کہاں سے لے کے آئے اس کو کچھ پتہ نہیں ہے. تو اس طرح علی الاطلاق کہ جو بھی سید ہو اس کا احترام کرنی چاہیے. ابھی مجھے اس طرح یہ ہمیں اس طرح میرے ذہن میں نہیں پڑتا اس طرح کوئی روایت ہو. جی. اور ایک اور سوال یہ تھا کہ میرا 15 شعبان کو ہم اکثر کہ کیونکہ امام مہدی علیہ السلام کی آمد کا دن ہوتا ہے تو اس دن ہم عریضے لے کے کہ دریا وغیرہ پہ ڈالتے ہیں، تو کہ اس کا کیا حقیقت ہے؟ کہ تو بہتے ہوئے پانی میں عریضہ ڈالنا اس کی روایت موجود ہے، ٹھیک ہے، اس کی حدیث ہے. بہتے ہوئے پانی میں، چشمے میں یا پانی میں، بہتے ہوئے پانی میں عریضہ ڈالنا اس کی حدیث ہے. جی اوکے. اور علیہ صاحب جی ایک میرا سوال، آخری سوال تھا. بولیں. جیسے ہم پاکستان میں رہتے ہیں تو یہاں پر کہ ان کا نام لے کے اور تبرہ وغیرہ کرنا یہاں پر کہ پولیس لے جاتی ہے، اس طرح مسئلہ ہوتا ہے. تو ان حالات میں کیا کیا جائے؟ کس طرح ان پر تبرہ کیا جائے؟ کہ تو نہ کریں. اگر آپ کو تنگ کرتے ہیں لوگ، آپ کو ماریں گے تو اس طرح نہ کریں نا. وہ آپ ایسے تک کریں کہ آپ کو اس طرح کریں کہ آپ کو اذیت نہ کرے کوئی، ٹھیک ہے نا. اس کا اسٹائل آپ خود جان سکتے ہیں کہ آپ کیسے کرنا چاہیے آپ. تھینک یو. جی اللہ صاحب بہت بہت تھینک یو سر. السلام علیکم بھائی صاحب. السلام علیکم. علیکم. جی میں آپ کا خادم ہوں. کون ہے میرے ساتھ؟ جی عباس علی بول رہا ہوں، برٹل بورو ورمانٹ سے. جی سر، اللہ آپ کو سلام کیجے. اور کچھ سوالات کیے تھے، تو اب بھی تھوڑا سا وہ پچھلا پروگرام دیکھے تھوڑا سا فیل کر رہا ہوں کہ میں پھنس گیا ہوں کہیں، تو وہ تھوڑا سا کلیئر کرنا تھا آپ سے. ایک سوال تھوڑا سا سمجھیے گا، ذرا ٹیکنیکل ہے. ایک بزنس میں پارٹنر ہو گیا ہوں میں، جو کنوینئنس اسٹور ہے، تو اس کا میں نے ایک حساب لگایا تھا کہ وہاں پہ یہ جو الکوہل بیسڈ جو مشروبات ہوتے ہیں یہ بکتے ہیں، اور وہ لاٹری وغیرہ ہوتا ہے، ان کا پرسنٹیج نکال کے باقی کا جو حصہ بچتا ہے اس میں سے میں نے اپنا پرسنٹیج ڈال کے اس میں نے بزنس شروع کیا ہے. تو میرا پارٹنر جو ہے وہ تو لے رہا ہے سب کچھ. بہرحال میں نے جو پرسنٹیج اس میں سے مائنس کی ہے وہ لیکر اور لاٹری کو مائنس کر کے اس میں سے لیا ہوا ہے. تو بیچنا تو پھر بھی ہمیں پڑتا ہے کیونکہ ہم لوگ وہاں پہ کام کرتے ہیں. تو یہ اس کے لیے کیا احکامات ہے؟ کیونکہ پچھلا جو آپ مجھے نہیں معلوم بھائی. تو بات ہم نے جو احادیث میں دیکھا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کیا، جو شراب بیچتا ہے وہ پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لعنت کیا. اس لیے شراب بیچنے سے ہر حالت میں اجتناب کرنی چاہیے. ایسے جگہ انسان کام نہ کرے جہاں اس کو شراب بیچنا پڑتا ہے.
شراب کوئی امپورٹ کرتا ہے, کوئی دیتا ہے, کوئی بناتا ہے, یہاں تک کہ کوئی اگر انگور کا درخت بھی کاشت کرتا ہے شراب بنانے کے لیے, اس کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمایا. تو اس لیے ہمیں کوئی جواز نظر نہیں آتا کہ انسان کیسے شراب بیچ سکتا ہے, شراب فروخت کر سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا شدید منع کیا ہے, ہاں بالکل بالکل, تو انسان ایسا کام نہ کرے کہ وہ اس میں وہ شراب بیچ رہا ہے. دنیا میں حلال کام بہت ہیں بھائی, حلال کام اور بھی ہے نا, انسان کر سکتا ہے, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, اللہ کو جزائے خیر. دو چھوٹے اور سوالات ہیں, ایک وضو سے متعلق ہے. کبھی کبھار وضو کرتے ہیں تو کبھی کبھار دانتوں سے خون جاری ہو جاتا ہے, تو اس صورت میں کیا کیا جائے؟ انتظار کیا جائے یا پھر وضو کر کے نہیں کلی کر لیں, وہ جب کلی کر لیں پھینک دیں, تھوک لیں, ختم ہے. اگر اچھا جی ٹھیک ہے, ہاں وہ دانت سے خون تو ہمیشہ تو نہیں نکلتا نا, رک جاتا ہے, وہ کلی کر لیں, وہ تھوک لیں, اسی وقت پاک ہو جاتا ہے. اچھا, اور تیسرا جو چھوٹا سا سوال ہے وہ یہ ہے لیاری صاحب کہ یہاں اگر ہم لوگ کام شروع کرتے ہیں, اب یہاں پہ اذان تو نہیں ہوتی, کیا امریکہ ہے یہاں پہ تو اذان کا کوئی آئیڈیا نہیں ہے, کوئی اندازہ لگا کے کوئی 12 بجے کے قریب 12:05 اندازہ نہیں چلتا. آپ کو یقین ہونی چاہیے کہ وقت داخل ہو گیا ہے, ٹھیک ہے نا, وقت داخل ہو گیا ہے. ہاں, اس وقت اگر نماز ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں, اگر اذان نہیں سنی ہے تو کیا وہ مطلب نماز میں کوئی اشکال آ جاتی ہے یا پھر بالکل اگر پتہ ہی نہیں, ایسے نماز پڑھ لیا, وقت ہے داخل ہوا یا نہیں, وہ نماز پڑھ لیا, تو وہ وقت سے پہلے نماز نہیں پڑھ سکتے. آپ کو یقین کرنا پڑے گا کہ وقت داخل ہو گیا ہے, پھر نماز پڑھیں گے, ٹھیک ہے نا. انتظار کریں نا, آپ کے اپلیکیشن وغیرہ آتے ہیں, اگر وہ اپلیکیشن اگر صحیح کہتا ہے نا, تو وہ صحیح ہے. اگر مجھے نہیں معلوم اپلیکیشن کیا ہے, بہرحال آپ انتظار کر سکتے ہیں بھائی, زور ہوا اسی وقت تو پڑھنا تھوڑی ہے. آپ 1 گھنٹہ صبر کریں, بالکل یقین ہو گیا اب وقت ہو گیا نا, یا مغرب کا پڑھ رہے ہیں, 10 منٹ 15 منٹ انتظار کرتے ہیں, کیا بات, بالکل. اب جب ہوا تاریک ہو جائے, اب تو مجھے یقین ہے کہ اب جو ہے مغرب ہو گئی, تو نماز پڑھتے ہیں. ہمیشہ میں برادران سے یہی کہتا ہوں کہ بھائی جلدی نہ کرو نماز پڑھنے میں, کچھ انتظار کرو, تاکہ بالکل یا 4-5 منٹ ٹھہرو, تاکہ ہم یقین ہو جائے کہ وقت داخل ہو گیا نا. جب انسان کو کچھ شک ہوتا ہے, اگر زیادہ شک ہے تو 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ انتظار کرو. چلے پھر ٹھیک ہے, پھر وہ بریک میں ہی بندہ پھر نماز پڑھ لے, وہ ایک دفعہ ہو جائے. خیر اللہ صاحب, آپ ہمارے لیے آپ باعث فخر ہیں جی. اللہ آپ کو عزت دے, سلامتی دے, میں آپ کا خادم. آپ کے ٹائم. تھینک یو سر, اللہ آپ کو سلامتی دے, بہت مہربانی. تھینک یو. اوکے میرے بھائی.